عمومی طور پر اگر دیکھا جائے تو اگر نکاح کی بات آتی ہے، نماز کی بات آتی ہے، جنازے کی بات آتی ہے، تو عمومی طور پر ہم علماء کرام سے رابطہ کرتے ہیں. تو کیا ایک عام شخص ان چیز کی ذمہ داری نہیں نبھا سکتا؟ اور اگر نبھا سکتا ہے تو اس چیز میں علماء کرام کی کیا ذمہ داری ہے؟ دیکھیں اس میں مسئلہ یہ ہے کہ عام شخص ہی اکثر آپ مساجد میں دیکھیں گے تو وہ امام بھی ہوتے ہیں، عام شخص ہی اکثر جو ہے وہ مسجدوں میں اذان دے رہا ہوتا ہے، عام شخص ہی اکثر نکاح پڑھا رہا ہوتا ہے، کیونکہ مسجدوں کے اندر نکاح ہوتے ہیں تو ایک عام امام صاحب جو ہوتے ہیں وہی پڑھا رہے ہوتے ہیں. عام شخص کا تصور علماء کے مقابلے میں یہ ہے کہ وہ علم دین اتنے گہرائی کے ساتھ نہ سیکھا ہوا، وہ عالم نہ ہو تو وہ عام شخص ہے. تو اب علماء تو یہ کردار بہت کم کر رہے ہوں گے، کسی مسجد میں آپ کو ملے گا کہ ایک عالم دین ہو، ایک مفتی صاحب ہوں، وہ نماز بھی پڑھا رہے ہوں، ورنہ عموماً ایسے ہی ہوتا ہے کہ جتنی بھی مساجد ہیں یا جہاں پہ بھی جنازے وغیرہ پڑھے جاتے ہیں وہ عام آدمی پڑھا رہے ہوتے ہیں. تو عام آدمی ہی تو یہ کام کر رہا ہے. اب اگر آپ کے ذہن میں عام آدمی کا تصور یہ ہے کہ ایک ایسا عام آدمی کہ جس کو نہ نماز کے مسائل کا پتہ ہو، جس کو نہ نکاح کے مسائل کا پتہ ہو، جس کو نہ روزوں کے مسائل کا پتہ ہو، جس کو نہ جنازے کے مسائل کا پتہ ہو، وہ آ کر نماز پڑھائے، وہ آ کر جنازے پڑھائے، وہ آ کر نکاح پڑھائے، تو اس سے تو ہم روکیں گے نا. کیونکہ اس سے روکنے کی وجہ یہ ہے، اس کو آپ یوں سمجھ لیں کہ مثال کے طور پر آپ کسی بھی منصب پر بیٹھتے ہیں تو اس منصب پر بیٹھنے والے کے جتنے بھی تقاضے ہوتے ہیں یا جو اس منصب کے مطابق بندہ ایسا ہوتا ہے کہ جو اس کو اس منصب کے بارے میں ساری چیزیں معلوم ہو، اس کو کچھ نو ہاؤ ہو، تو وہی اس منصب پہ بیٹھے گا نا. ایک عام آدمی تو نہیں بیٹھ سکتا. اب اگر مثال کے طور پر میں کسی اکاؤنٹنٹ کو جا کے اعتراض کرنا شروع کر دوں کہ بھائی مجھے تو پلس مائنس تو مجھے بھی آتا ہے، تم ایسا کیا کرتے ہو جو تم نے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بننے کے بعد لاکھوں روپے تم لے رہے ہو، مجھے دو، میں ہی اکاؤنٹس کی فیلڈ سنبھال لیتا ہوں، پلس مائنس تو میں بھی کر لیتا ہوں. تو مجھے سامنے سے کیا کہے گا کہ آپ اس منصب کے اہل نہیں ہیں. آپ ہوں گے مفتی اپنے گھر کے، لیکن آپ اس منصب کے اہل نہیں ہیں. ٹھیک ہے. تو اسی طریقے سے علماء پھر یہ کہتے ہیں کہ بھئی جو امام بننا چاہتا ہے بھلے عام آدمی ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن کم از کم نماز کے مسائل تو اس کو معلوم ہو، کم از کم یہ تو پتا ہو کہ پیچھے سے اگر مجھے مقتدی کوئی لقمہ دے گا تو کب مجھے اس کا لقمہ قبول کرنا ہے اور کب نہیں کرنا. اب اگر یہی نہیں پتا ہوگا اور پھر عام آدمی کہے کہ میں نکاح پڑھاؤں گا، تو اس میں تو پھر مسائل ایسے ہو جاتے ہیں کہ بعض اوقات نکاح خواہ سے خود جو ہے نا وہ لڑکی کا نکاح ہو جاتا ہے، اور کبھی کبھی تو نکاح ہی نہیں ہوتا ہے. ایسے چھوٹے چھوٹے مسائل ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں. تو یہ ان چیزوں کی بنیاد پر عوام کو منع کیا جاتا ہے کہ جب تک آپ کو اس طرح کے مسائل معلوم نہ ہوں آپ از خود یہ اقدامات نہ کریں. اور یہ تو نارمل سی بات ہے کہ کسی بھی فیلڈ کے اندر آپ دیکھ لیں تو یہ منع کرے گا ہر شخص. تو کیا اس پر ہم اعتراض کرتے ہیں؟ نہیں. تو پھر دین کو ہم اپنا تختہ مشق کیوں بناتے ہیں؟ سوال یہ ہے. اب یہاں پر ہم عوام پر اعتراض کرتے ہیں کہ آپ عام آدمی پر تو یہ تنقید نہیں کریں گے کہ آپ مجھے اکاؤنٹس کی فیلڈ میں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بننے کے بغیر بیٹھنے نہیں دیتے ہو، جب تک میں ایسی سی نہ کروں مجھے لاکھوں تنخواہ نہیں دیتے ہو. وہاں پر تو آپ اعتراض نہیں کرتے، علماء پہ اعتراض کرتے ہیں. تو اس میں پھر پرابلم علماء کا ہے یا آپ کا ہے؟ اس پر غور کر لیں.